کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے پڑھائی بھی اچھی کی ہے، آپ بہت اچھے خیالات بھی رکھتے ہیں، آپ کے آئیڈیاز بھی بہت اچھے ہیں، آپ کسی ایونٹ میں جائیں تو آپ پہل کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے آئیڈیاز کو ایک تو اپریسیشن بھی ملنی چاہیے اور ریکگنیشن بھی ملنی چاہیے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا جو تجربہ ہے وہ کافی ویلڈ ہے، وہ کافی لوگوں کا فائدہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے، کہیں نہ کہیں پہ رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کافی ویلڈ ہیں، اور آپ جیسے کئی لوگوں کو وہ اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، اور آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میری ڈسیبلٹی ہے، میری معذوری ہے، اور اگلا بندہ میرے ساتھ ڈسکرمنیشن کر رہا ہے۔ کہنے کو تو یس یہ ڈسکرمنیشن ہے، لیکن کیا ہم اس ڈسکرمنیشن کو لے کے گھر واپس چلے جائیں اور بیٹھ جائیں، یا ہم اس کے بارے میں کچھ کریں؟ آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ ایبلسٹ مینٹالٹی کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے آپ کا نقصان کرتی ہے۔ ہم بات کریں گے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، اور کیسے اس کو اوور کم کرنا ہے تاکہ آپ بھی آگے بڑھ سکیں۔ ایبلسٹ مینٹالٹی بیسکلی بس ایک سوچ ہے جو اکثر لوگ رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں وہ یہ کہ صرف ایک ایسا انسان جو کمپلیٹلی پرفیکٹ ہے، ایبل باڈیڈ ہے، وہ کامیابی کا حقدار ہے، اس کو ذمہ داری دینی چاہیے، اور وہ کوئی بھی ذمہ داری ٹھیک سے نبھا پائے گا۔ کوئی بھی انسان اگر معذور ہے تو چونکہ اس کی وہ معذوری ہے، اس کی وجہ سے وہ باقی کام بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کی معذوری ہے، بڑی سویر قسم کی معذوری ہے، لیکن انہوں نے ایسی کئی کنٹریبیوشنز دی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور اگر کنٹریبیوشن وہ نہ بھی دیں تو روزمرہ کے کام بھی اگر وہ کر لیں، اپنے لائف سٹائل کو اچھے سے جی لیں، اور ایک خود کے ساتھ مطمئن ہوا ہوا انسان بن جائیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان اٹس اون وے۔ تو یہ جو ایبلسٹ مینٹالٹی ہے یہ اکثر لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور اکثر بہت بڑی بڑی اپرچونیٹیز جو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اس کے پیچھے یہی سوچ ہوتی ہے کہ جو لوگ ہم کو پرکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ بات سیکھ لی ہے، ان کے سب کانشیس میں یہ بات جا چکی ہے کہ ایک معذور انسان کمزور انسان ہوتا ہے، ریڈنڈنٹ انسان ہوتا ہے، یعنی کہ نکارہ ہوتا ہے، کسی چیز کے بھی قابل نہیں ہوتا، اور اگر ان کو کچھ دینا ہی ہے تو ترس دے دیں یا چیریٹی دے دیں اور ان سے دعا کروا لیں، دیٹس اٹ۔ لیکن ان کو ذمہ داری دینا، لیڈرشپ کی پوزیشن دینا، کوئی اپرچونٹی دینا، ان کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا، ان کو نوکری دینا، ان سے شادی کرنا، ان کے ساتھ بچے پیدا کرنا، یہ سب چیزیں ان کے وہ قابل نہیں ہیں، کیونکہ ان کی کوئی بھی معذوری ہو، کہنے کو کوئی انسان نابینا ہو یا اگر اس کی ٹانگیں نہیں ہوں، ڈزنٹ میٹر۔ ایک ایبلسٹ مینٹالٹی رکھنے والا انسان یہی مانے گا کہ اگر ایک انسان کے ساتھ کچھ بھی ہلکا سا بھی کچھ گڑبڑ ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے۔ اب یہ جو ایبلسٹ مینٹالٹی ہے یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور جب میں معاشرہ کو میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی، چونکہ میں یورپ میں رہتی ہوں لیکن میں پاکستان میں بڑی ہوئی ہوں، اور میں نے 30 سے زائد ممالک کا سفر بھی کیا ہے، وہاں پہ رہی بھی ہوں، وہاں پہ کام بھی کیا ہے۔ اس سب ایکسپوجر کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سوچ ہے یہ کہیں پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے، بڑے سے بڑے ملکوں میں بھی جہاں پہ ایجوکیشن ہے، جہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپرچونیٹیز ہیں، وہاں پہ شعور ہے، اور کسی چھوٹے سے ملک میں جہاں پہ کوئی ویسٹرن نالج نہیں ہے لیکن لوکل نالج ہے، وہاں پہ کسی گاؤں کے قصبے کوچے میں بھی آپ کو یہ سوچ ملے گی۔ اور سب سے زیادہ ڈینجرس بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوچ کون رکھتا ہے، لیکن آپ کو پتہ چلے گا اس پوڈ کاسٹ کے بعد، آپ سمجھ جائیں گے اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ تک کہ آپ نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، اور آپ نے اس چیز کو ٹوسٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ سوچ آپ کو نقصان نہ دے اور آپ آگے پھر بھی بڑھ سکیں۔ اب میرے تجربے میں کچھ ایسا ہوا کہ ایبلسٹ مینٹالٹی کوئی ایسا ورڈ ہم سیکھتے نہیں ہیں اپنے اسکول میں، ہم کو کبھی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ملتی ہے کہ اگر آپ معذور ہیں تو اپنے معاشرے میں ایسے آگے بڑھنا ہے، کوئی نہیں آپ کو سکھاتا، آپ خود ہی دھکے ٹوٹے کھا کھو کے ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایبلسٹ مینٹالٹی ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو میں نے بہت بعد میں جا کے سمجھا، سم ویئر اپنے لیٹ 20s میں،
کہ یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے. کیونکہ مجھے بھی کافی جگہوں پہ ایسا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ میں جب اپنے ارلی 20s میں تھی تو میں اپنا کریئر پرسو کر رہی تھی اور میں ہر جگہ اپلائی کرتی تھی, میں ہر جگہ اپنی اپلیکیشنز بھیجتی تھی. آئیڈیاز میرے بہت لاجواب ہوتے تھے کیونکہ سب اس کی تعریف کرتے تھے اور سب کہتے تھے واقعی میں وہ کرنا چاہیے. اکثر باقی لوگ ان آئیڈیاز کو لے کے اپلائی کر رہے ہوتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ دماغ تو میرا چل رہا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہی, کیا وجہ ہے کہ مجھے وہ رسپانس نہیں مل رہا جو شاید میری سہیلی کو مل جاتا ہے کیونکہ وہ چل پھر سکتی ہے. اور پھر مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. لیکن یہ صرف مان لینا کافی نہیں ہوتا, یہ کیوں ہو رہی ہے اور کیسے اس کو ہم ہینڈل کریں یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, سب سے پہلا جو میرے تجربہ ہوا ایبلس مینٹالٹی کے ساتھ, وہ میں ایک بہت فیمس آرفنیج ہے پاکستان میں, لاہور میں, وہاں پہ میں انٹرنشپ کے لیے گئی تھی سمر ویکیشن میں. تب میں کالج میں تھی اور سب بچے کہیں نہ کہیں جا رہے تھے انٹرنشپ کے لیے, تو مجھے بھی گھر کی طرف سے پرمیشن مل گئی کہ میں جا کر یہ انٹرنشپ کر سکتی ہوں. وہاں پہ گئی اور وہاں پہ بہت سارے بچے تھے, ان کے ساتھ ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز کرنی تھیں اور میں تو امیڈیٹلی اسی زون میں چلی گئی کیونکہ میرے کزنز ہیں بہت سارے, تو ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, ہم ان کو پڑھاتے بھی ہیں, بڑے کزنز چھوٹوں کو پڑھاتے ہیں, تو میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا. ہاں کسی حد تک بچے میری ویل چیئر کو دیکھ کے تھوڑا سا کیوریس ہو گئے تھے, تھوڑا سا سوچ میں چلے گئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے, اور وہ کچھ ایسی باتیں بھی کہہ رہے تھے جو شاید مجھے اس وقت ہرٹ کرنی چاہیے تھیں. جیسے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا ہوا ہے, آپ چل نہیں سکتی ہیں, آپ کیا کریں گی, آپ تو کچھ کر نہیں سکتی. یہ بچے بھی مجھے کہہ رہے تھے اور وہ آرفنس تھے, یعنی کہ ہم ان کو ڈانٹ نہیں سکتے تھے لیکن وہ ہمیں یہ سب کچھ کہہ رہے تھے, یعنی کہ مجھے کہہ رہے تھے. مجھے چپ کر کے سننا تھا, لیکن میں سمجھ سکتی تھی اس ٹائم پہ بھی کہ یہ بچے شاید اس طرح سے وہ شعور نہیں رکھتے ہیں, تو میں ان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی. میں ان کو کچھ دینے کے لیے آئی ہوں, لینے کے لیے نہیں آئی. تو اس ٹائم پہ مجھے ان ساری باتوں نے کوئی اتنا زیادہ ہرٹ نہیں کیا. لیکن جب میں نے اپنے آئیڈیاز فلوٹ کیے کہ ہم بچوں کو ایسے پڑھائیں گے, ہم آرٹ کے سپلائز لائیں گے اور ہم کمپٹیشنز کروائیں گے اور ایسے ایکٹیویٹیز کروائیں گے, آل آف دیٹ, تو وہاں کے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیسے کروائیں گی. اینڈ آئی واز لائک کیا مطلب میں کیسے کرواؤں گی, سب کروائیں گے میں بھی ویسے کرواؤں گی, اس میں کیا سوچنے والی بات ہے. اور جب میں خود کہہ رہی ہوں کہ میں کروں گی, میں کروا لوں گی, میں آ گئی ہوں, تو پھر آپ مجھ سے سوال کر ہی کیسے سکتے ہیں. لیکن یہ بات سچ ہے, ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ چونکہ یہ ویل چیئر پہ ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کی ایک ابیلٹی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیوں ہم اس کو کمپلیٹلی ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں کہ یہ تو ہر طرح سے ایک یوز لیس انسان ہے, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں کئی ایگزامپلز ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کمپلیٹ کی ہے اور بہت ساری کنٹریبیوشن دی ہے. نابینا ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے, لیکن وہی نابینا لوگ پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان سب باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویل چیئر پہ موجود ہیں لیکن وہ دنیا کا سفر کر رہے ہیں. ویل چیئر پہ ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ موو نہیں کر سکتے. تو میں تو خود موو کر رہی ہوں پوری دنیا میں, تو اس سے بھی ایک ایگزامپل سیٹ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ ایک بندے کو دیکھ کر یہ بولتے ہیں کہ یہ اس معذوری کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہا, وہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے معذوری کے ساتھ. تو یہ تو تھیوری ویسے ہی کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی شاید یہ بات میں اور آپ مانیں, بہت سے ایسے لوگ جو طاقت رکھتے ہیں معاشرے میں بدلاؤ لانے کا, وہ یہ چیز نہیں مانتے, وہ یہ چیز نہیں جانتے. ان کو بتانا شاید ہمارا فرض ہے, اور اسی شعبے میں ہوں, اسی اویئرنیس کے پروسیس میں ہوں. آج جو کام میں کر رہی ہوں شاید اس کا فائدہ آج سے 10 سال 20 سال بعد کسی اور کو ہو, کیونکہ شاید سوچ میں وہ تبدیلی آ جائے. لیکن آج جو فائدہ میں لے رہی ہوں, جو مجھے ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اس کا کام آج سے 50 سال پہلے لوگوں نے کیا تھا. اس لیے ہم کو یہ بات چیت آگے بڑھانی ہے. ایبلس مینٹالٹی پیدا کیسے ہوتی ہے, اس کے کوئی اوریجن کی کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے. بس یہ سوچ کے ایک سٹگما ہے ڈسیبلٹی کا کہ انسان اگر معذور ہے تو وہ سب کی طرح نہیں دکھتا, تو وہ نکارا ہی ہوگا, اور اگر اوپر سے وہ لڑکی ہے تو اور بھی زیادہ. یہ سوچ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے, اور اکثر آپ یقین نہیں کریں گے ڈسیبلڈ لوگ خود یہ سوچ رکھتے ہیں اپنے بارے میں بھی اور دوسرے کے بارے میں بھی. اکثر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی انسان جو معذور خود ہے وہ کسی اور معذور انسان کو اپرچونیٹی نہیں دیتا, کیونکہ چونکہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اچھا میں معذور ہوں, میری یہ ڈسیبلٹی ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو اگلا بھی نہیں کر سکے گا. یہ بات اور بھی زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ یہاں پہ معذوری کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل بیریئر ہے
جو ایک انسان کا ذاتی ہے لیکن وہ اس نے بلا وجہ پوری کمیونٹی پہ اپلائی کر دیا. یہ اور بھی زیادہ ڈینجرس بات ہے. اب ان ساری باتوں کو ہم سب مانتے ہیں لیکن ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ ایبلس مینٹالٹی رکھنے والے لوگ صرف کاروباری لحاظ سے آپ کو نہیں ملتے, آپ کو صرف آپ کے کالج کے مینجمنٹ کے حوالے سے نہیں ملتے, آپ کو مالز میں ایز اے شاپ کیپر نہیں ملتے, آپ کو ان شکلوں میں نہیں ملتے جو آپ کو اپرچونیٹی دینے کے لیے آتے ہیں. کبھی کبھی ایبلس مینٹالٹی کے لوگ آپ کے گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں. آپ کے ماں باپ بھی رکھ سکتے ہیں سوچ, آپ کے بہن بھائی بھی رکھ سکتے ہیں, اگر آپ کے بچے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں. سو اس چیز کو آپ نے لمیٹڈ نہیں کرنا کہ یہ بس ایک ہی طرح کے لوگ ہوں گے, نہیں, کوئی بھی ایبلس مینٹالٹی رکھ سکتا ہے. اور اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ کوئی انسان آپ کے آس پاس ایک ایبلس مینٹالٹی رکھ رہا ہے, سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں آپ کو ریئلائز کیسے ہوگا. آپ نے ان کی بات چیت سے اس بات کا اندازہ لگانا ہے, اور کبھی بھی کسی بھی انسان کو کنفرنٹ نہیں کرنا, کیونکہ وہ کبھی نہیں مانے گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ چور بھی کبھی نہیں کہے گا کہ ہاں میں چور ہوں, میں نہیں چوری کی ہے, نہیں نا. سملرلی کوئی بھی انسان یہ مانے گا نہیں کہ نہیں میں اس لیے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہ رہا یا رکھنا نہیں چاہ رہی کیونکہ میری ایبلس مینٹالٹی ہے. کوئی بھی بات نہیں مانے گا. اور اگر آپ کہیں نہ کہیں یہ بات اٹھائیں گے بھی تو یہ پوری آپ کی جو گفتگو ہی ہوگی وہی رائگا جائے گی, وہی فالتو کی ہو جائے گی, کیونکہ کوئی بھی انسان یہ مانے گا نہیں. ہاں لیکن آپ نے عقل سے کام لینا ہے, آپ نے سمجھنا ہے اگلے بندے کو, اور پھر اپنا راستہ یہاں پر بدلنا ہے یا پھر اسی راستے پہ نئی طریقے سے چلنا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی کی باتوں سے لگ رہا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے, اگر آپ ان کو کوئی اپنا آئیڈیا بتائیں اور بولیں یو نو واٹ, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں لائف میں ایک ریسٹورینٹ کھولوں, میں فیشن ڈیزائنر بن جاؤں, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلا بندہ رسپونڈ کیسے کر رہا ہے. کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل کرنا چاہیے, تم ایسے بھی کرو, بالکل صحیح, تم خود ہی کر سکتی ہو اور بالکل کرو اور دیکھنا تم بہت آگے بڑھو گی. یا وہ آگے سے پہلا رسپانس آپ کو دیتا ہے کہ تم کیسے کرو گی. دیٹس اٹ. وہ آپ کا نقطہ ہے جو آپ نے پکڑ لینا ہے وہاں سے کہ وہ انسان ایک ایبلس مینٹالٹی رکھتا ہے, اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کس حد تک آپ اس انسان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, یا تو پھر آپ اپنے آئیڈیاز بتانے بند کریں, کیونکہ آپ ایبلس مینٹالٹی کسی کی چینج نہیں کر سکتے, آپ صرف خود کی مینٹالٹی چینج کر سکتے ہیں. تو آپ کو ذرا اپنا راستہ چینج کرنا ہے تھوڑا سا. اگر آپ کو کہیں پہ بھی فیل ہو کہ کسی نے بھی ہلکا سا بھی ڈاؤٹ شو کیا ہے آپ کے پوٹینشیل میں, آپ کو فوراً اپنا راستہ چینج کرنا ہے, اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں. اگر آپ کنٹینیوسلی اسی انسان کو وہ آئیڈیاز دیتے جائیں گے اور وہ کنٹینیوسلی آپ کو کہتا جائے گا کہ تم کیسے کرو گے, ایک ٹائم آئے گا آپ خود سے کہنا شروع ہو جائیں گے کہ میں کیسے کروں گا. اور اس لیول تک ہم نے نہیں پہنچنا. ہم نے خود کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے, اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ایسے ہی اپنے آس پاس رکھنا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کریں. ذرا سا بھی کوئی ڈاؤٹ اگر آپ کے اندر شو کرے, شاید آپ ان کو گھر سے نہیں نکال سکتے کیونکہ آپ انہی کے گھر میں رہتے ہیں, لیکن آپ ان کو اپنے ذہن سے نکال سکتے ہیں. آپ ان کو اپنے ذہن میں دعوت دینا بند کریں, اپنے آئیڈیاز اپنے حد تک رکھیں. ہاں, جو انسان یہ کہے کہ واقعی میں تم کر سکتے ہو, اور اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو ہاں میں تمہاری ہیلپ کروں گا, یا سوری میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا لیکن یہ کر سکتے ہو تم, ضرور کرو, دین دیٹ شوڈ شو یو کہ وہ ایک انسان ہے جو ایبلس مینٹالٹی نہیں رکھتا, وہ ایک کوالٹی میں یقین رکھتا ہے, اور وہ یہ بات مانتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کا حقدار وہی ہے جس کا میرٹ ہو, جو محنت کرے. کامیابی تو اسی کی ہے. کامیابی معذوری کو نہیں دیکھتی. کامیابی اس انسان کے پاس جاتی ہے جس نے محنت کی ہو, جس نے اپنی توجہ اس چیز پہ لگائی ہو, فوکس کیا ہو, کام کیا ہو. کامیابی اس کے پاس جاتی ہے. اور ان سب باتوں کا جو ایک ایگزامپل ہوں وہ میں خود ہوں, اور اگر آپ تھوڑا سا بھی گوگل پہ توجہ دیں گے تو آپ کو اور بھی بہت سارے ایگزامپلس ملیں گے کہ کامیابی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ حق ہم لوگوں کو کیوں دیں؟ اب اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ آپ نے اپنے آئیڈیاز نہیں دینے, یہ ایگزامپل ہم اپلائی کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی جاب پوزیشن کے لیے اپلائی کیا, یا آپ آلریڈی کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے مینیجر آپ کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو, لیکن آپ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کام تو بہت سمپل ہے, مجھے ذرا زیادہ ذمہ داری دیں, میں وہ بھی کر لوں گا یا کر لوں گی. اور اگین وہ آپ سے وہی کہیں جو اس آرفنیج میں مجھ سے کہا گیا تھا مینجمنٹ نے کہ یار تم کیسے کرو گی, یا تم کیسے ہوگا. اگر وہ خود کنفیوزڈ ہیں آپ کی ایبلٹی پہ تو وہ ایک ایبلسٹ مینٹالٹی رکھتے ہیں, اور یہ ان کا مسئلہ ہے. ان کو فکس کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. فی الحال آپ نے خود کو فکس کرنا ہے, اور جتنا آپ خود کو فکس کریں گے وہ آٹومیٹکلی فکس ہوں گے, کیونکہ ان کی سوچ آپ کو دیکھ کے بدلے گی.
سملرلی جب میں اپنا کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہوں تو میں لوگوں کو جا کے بتاتی ہی نہیں ہوں کہ معذور لوگ بھی انسان ہوتے ہیں. میں ان کو دکھاتی ہوں کہ دیکھو بھائی میں بھی تو برتن دھو رہی ہوں, میں بھی تو پوچھا لگا رہی ہوں, میں بھی تو کپڑے دھو رہی ہوں, میں بھی تو ٹکٹ لے کے جا رہی ہوں, میں بھی تو پیسے کما رہی ہوں, میں بھی تو ایسے خرچ کر رہی ہوں, کپڑے ایسے پہن رہی ہوں, بات چیت ایسے کر رہی ہوں, آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی اتنے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. تو سب باتیں بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, دکھا کر چینج کرنا وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ زیادہ رہنے والا ہوتا ہے. سو ایبلس مینٹالٹی میں آپ نے کسی کو بھی چینج نہیں کرنا. انفارچونیٹلی یہ سب باتیں آپ کا رستہ تھوڑا اور مشکل کر دیتی ہیں, لیکن معذور لوگوں کے یہی چیلنجز ہوتے ہیں جن کے لیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ معاشرہ ان کو طرح طرح سے افیکٹ کرتا ہے. اب کسی ادارے میں انفراسٹرکچر بھی تو ایکسیسیبل نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایبلس مینٹالٹی لگا دیں اس کے ساتھ تو پھر بندہ کہاں جائے. سملرلی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک بندہ ایبلس مینٹالٹی رکھتا ہے, اس کو کبھی بھی چینج کرنے کی کوشش نہ کریں, کبھی بھی اس کو کنفرنٹ نہ کریں, اپنا رستہ چینج کریں, اپنے آئیڈیاز کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو یہ سوچ نہ رکھتے ہوں. آپ کو پہلی گفتگو میں ہی سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ دروازے ناک کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر 100 بندہ ہے, اگر 100 لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہوئی ہے, اس میں سے ایٹ لیسٹ 1 یا 2 لوگ ایسے ہوں گے جو وہ سوچ رکھتے ہیں اور وہ آپ کو اپرچونیٹی دینا چاہتے ہیں. اس لیے نہیں کیونکہ وہ آپ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کو آپ میں وہ پوٹینشیل نظر آتا ہے. اور وہ نہ صرف ایبلس مینٹالٹی سے بہت دور ہیں, بلکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے تو ہر طرح کی سوچ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کوئی نیا فیصلہ کرنے سے پہلے. انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے حکمران ہیں ایسے, اکثر پولیٹیشینس کے ساتھ کبھی کوئی ملاقات ہو جائے کہیں پہ بھی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے آپ کوئی تحفہ آ گئے ہیں وہاں پہ, کوئی نمونہ آ گئے ہیں وہاں پہ, سرکس ہے. اینڈ وہ کبھی بھی آپ سے 1 to 1 ہو کے بات نہیں کریں گے کہ اچھا بھی آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے کیا خیالات ہیں, ہم کو کس قسم کے پالیسی پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور یہ بات اس کے بارے میں میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جو میں اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ اٹیچ کروں گی, آپ پڑھ سکتے ہیں, کہ ایک ایسی ملاقات ایک پولیٹیشین کے ساتھ ہوئی, لیکن انہوں نے صرف فوٹو کھنچانے کے لیے جھک کر بات کی. انہوں نے کوئی بھی چج کی بات نہیں کی, انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا جس سے اگلے بندے کا فیڈ بیک ریکارڈ ہو کہ آپ کے ملک میں اگر ایک معذور انسان رہ رہے تو اس کا فیڈ بیک کیا ہے, اس کا تجربہ کیا ہے, آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. انہوں نے لٹرلی جھک کے, میری ساتھ والی ایک ویل چیئر پہ موجود تھیں, ان کی انفارچونیٹلی اب ڈیتھ ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, بہت ہی لاجواب قسم کی وہ بھی ایکٹیوسٹ تھیں. ان سے جھک کر پوچھا ان سے کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے. اب آپ خود سوچیں, آپ ایک ایسی کانفرنس میں, ہم خود بھی تو ایک ایسی کانفرنس میں گئے تھے جو اول نمبر کی تھی کہ وہاں پہ ایسے ایک پولیٹیشینز موجود ہوں, اینڈ اتنا اچھا ایک موقع ہے ٹو کریٹ اینی اپرچونیٹی کہ کوئی آپ اچھی بات کر لیں, ہم ان سے کوئی سوال کر لیں, وہ ہم سے کر لیں, کچھ لرننگ ہو. لیکن ان کو جاننا تھا کہ عائشہ نام کا مطلب کیا ہے, یا پتہ نہیں عائشہ آپ کا نام کس نے رکھا ہے. اور وہ خاتون بچی نہیں تھیں, وہ مجھ سے کوئی 10-15 سال بڑی تھیں اس ٹائم پر, ٹھیک ہے. تو ان سے یہ کہنا کہ آپ کا نام کس نے رکھا ہے, کچھ ایسا سوال تھا کہ آپ کا نام کس نے رکھا ہے. تو مجھے اتنی ہنسی آئی کہ وہ بچی ٹریٹ کر رہے تھے ان کو, وہ ایٹ لیسٹ کوئی 40 سال کی تو ہوں گی آرام سے. تو مجھے اتنی ہنسی آئی کہ یہ سوچ آپ کو نہ صرف ہمارا نقصان تو چلو ہوا, آپ کو کتنا بڑا کارٹون بنا دیتی ہے. وہ ایک الگ ہی کہانی ہے کہ اگلا بندہ بھی نا بیوقوفی لگتا ہے کہ آپ کو یہ عہدہ دیا کس نے, کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک معذور انسان جسٹ بیکاز وہ ویل چیئر پہ ہے وہ بچہ نہیں ہے, وہ ایک گرون اپ انسان ہے, اس کی بھی وہی سوچ ہے, وہی احساسات ہیں. آپ ایک ایسے بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایبلس مینٹالٹی ایک ایسی ریکگنیشن ہے جس کو آپ سمجھیں اور پھر اپنی پلاننگ ویسے کریں. اپنے کریئر میں میں نے یہ بہت جلدی سمجھ لیا, پہلی میٹنگ میں ہی میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا یہ انسان ایبلس مینٹالٹی رکھتا ہے یا نہیں, چاہے وہ میری پروجیکٹ کا کوئی وینڈر ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اس کے ساتھ ویسے ڈیل کرنا, اس کو نظر سے دکھانا کہ اگر تم میرے بارے میں یہ سوچ رکھ رہے ہو تو دیکھو میں اس طرح سے بھی قابل ہوں. ہاں میں دوڑ نہیں سکتی لیکن میرے ہاتھ چلتے ہیں, میرا دماغ چلتا ہے, میری آواز ہے, اور میں ان تینوں چیزوں کا استعمال کرتی ہوں. لیکن اگر کوئی ایسی مینٹالٹی نہیں رکھتا تو میں پھر ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے, ان کی سوچ کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کو ریوارڈ کیا جائے, چاہے وہ میرے انٹرن ہوں, میرے کولیگز ہوں, میرے مینٹورز ہوں, کوئی بھی ہو.
اور ان کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں اور وہ اگزامپل سیٹ کر سکیں. تو اس طرح سے آپ نے ایبلسٹ مینٹالٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس سے بچنا ہے. سب سے بڑی بات، خود سے یہ مینٹالٹی اڈاپٹ نہیں کرنی. اللہ نے کسی کو بھی نکمہ پیدا نہیں کیا، ہم سب کوئی نہ کوئی کام کے ساتھ ہی آئے ہیں اس دنیا میں، اور ہم نے اس کام کو انجام دینا ہے. اس کا معذوری سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سوچ لے کے آپ نے آگے چلنا ہے، اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ وہ دروازے کھل رہے ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں جو آپ کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہیں، آپ کی معذوری کو نہیں.